اصل وہ ہمارے یہاں یہ جب کچھ لوگ سائنس کی بنیاد پہ یا سائنسی تفکر کو بنیاد بنا کے جب مذہبی حقائق ما بعد الطبیعاتی حقائق ان کا انکار کرتے تو لوگ یہ کہتے ہیں بھائی یہ سائنس نہیں ہے، یہ بندہ سائنسیت پہ ہے. تو میں نے اس وجہ سے کہا کہ میں ذرا سمجھوں آپ سے، یہ سوال میں نے اس پس منظر میں کیا تھا. ٹھیک جی ٹھیک. ڈاکٹر صاحب کیا سائنس اور سائنسی طرز تفکر میں اس بات کا غیب کی دنیا کا کوئی وجود ہے؟ ما بعد الطبیعت بھی ہم فلسفے میں کہتے ہیں، تو اس سائنس کی بھی کوئی ما بعد الطبیعت ہے؟ اور کیا سائنس کی روح سے کوئی غیب کی دنیا کے امکان موجود ہے؟ نہیں، سائنس اس کے بارے میں مکمل طور پہ خاموش ہے. صحیح. ہمیں یہ نہیں پتا کہ زندگی بعد الموت کیا ہوگی، کیا ہم ایٹم دوبارہ بن جائیں گے، بکھر جائیں گے، سبزیاں اور پھول اور پتے بن جائیں گے، کچھ یہ ہو سکتا ہے. اور جو لوگ خدا کے وجود سے انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا. آخر لاکھوں سالوں سے بلکہ کروڑوں سالوں سے جانور مرتے رہے ہیں، انسان یا انسان نما جو چیزیں تھیں اس وقت وہ بھی مرتے رہے ہیں. بالکل. اور اس سے پھر یہ سب ہمارے آس پاس جو پھول پودے اور جو تیل ہے جو ہم اپنی گاڑی میں جلاتے ہیں، پیٹرول جو استعمال کرتے ہیں، وہ بھی اسی سے آیا بنیادی طور پر. تو اس کے بارے میں سائنس خاموش ہے کہ کیا اوپر جا کر کیا ہوگا، اس کو ٹیسٹ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں. صحیح. ٹھیک. صاحب ہمارے اصل میں آپ کو تو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے، آپ نے اس طرح کی کتابیں بھی آپ کے ہاں سے چھپی ہے جو اسلامی نقطۂ نظر سے سائنس، اور وہ قصوم صاحب کیا نام تھا جن کی بڑی اچھی ترجمہ ہے. ہاں دا کوانٹم کوسچن، اسلام's کوانٹم کوسچن. جی بالکل. وہ اور اس طرح ڈاکٹر رحمان صاحب چلے وہ تو دوسرے نقطۂ نظر کے. تو ہم نے یہ دیکھا سر سید علیہ رحمت سے لے کر علامہ پرویز صاحب تک ایک مذہبی جو سائنسی بنیاد پہ مذہب کی تشریح، یعنی خدا کو بھی، آخرت کو بھی، کائنات کے اندر ایک مائنڈ یا ہستی ہونے کو بھی انہوں نے کوشش کی کہ مذہب کی بنیادی حقائق کے لیے سائنس سے سپورٹ لیا جائے. پھر ہم ان کے مقابلے پہ جو بالکل ملحدین جن کو ہم کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کچھ نہیں ہے ایسا خدا اور یہ بکواس ہے سب، وہ بھی سائنس سے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ یہ دونوں رویے غیر سائنسی ہے، دونوں رویے؟ دیکھیے سائنس ثبوت مانگتی، بات یہاں سے شروع ہوتی. بالکل. تو بیشتر سائنسدان یہ کہیں گے کہ ہاں اگر ایسا کوئی ثبوت ہمارے سامنے آیا تو ہم اپنی سوچ بدل دیں گے. لیکن ہم زوس کو نہیں مانیں گے، ہم بھگوان کو نہیں مانیں گے، اللہ میاں کو نہیں مانیں گے، جہووا کو نہیں مانیں گے. ہم کس کو مانیں؟ آخر وہ ان کی باتیں بھی تو بالکل مختلف ہیں. لیکن ایک تو یہ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں چونکہ میرے پاس پروف نہیں ہے جو سائنسی پروف ماننے کے لیے، تو کیا انکار کرنے کے لیے سائنسی پروف ہے؟ نہیں، ایسا کوئی پروف نہیں ہے سائنس کے پاس. اور جو یہ کہے وہ غلط کہتا. اچھا. کیونکہ اس کا ثبوت یا عدم ثبوت دونوں نہیں. واہ، تھینک یو سر. اچھا سر، پاکستان کی تاریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام بہت بڑا نام، خدا ان کو غریق رحمت کرے، ہم تو نام لیتے تو رحمت اللہ علیہ کہتے. ایک طرف وہ اتنے بڑے سائنٹسٹ، یعنی آپ میرے اصلاح فرمائیں گے پاکستان میں ہم کسی کو سائنسدان کہیں گے جن کو باقاعدہ، تو ان میں وہی ہے. اور آپ جیسے اساتذہ سائنس اور سائنس کے میدان کے بڑے لوگ بھی ہیں، لیکن جن کو باقاعدہ دنیا میں مانا گیا، نوبل پرائز سب ملا، وہ بندہ ایک طرف اتنا بڑا سائنسی بندہ، دوسری طرف وہ ایک مذہب کا پیروکار ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہاں یہ بات سمجھنا ذرا مشکل ہے، لیکن میں اسی بات پہ آتا ہوں. ان کی پیدائش ایک احمدی خاندان میں ہوئی تھی نا، تو شروع میں جو باتیں کان میں پڑتی ہیں وہ پھر جاتی نہیں ہیں. اور جتنا بھی پڑھ لکھ لے، ماں سوائے چند کے نا 100 میں سے، 1000 میں سے ایک، 10,000 میں سے ایک، لیکن یہ ان میں سے نہیں تھے. ہاں اپنے مذہب کے دین کے بہت وہ پکے تھے، مضبوط تھے، راسخ الاعتقاد تھے. تو وہ تمام مبلغ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، مبلغ بھی تھے. ہاں تبلیغ بھی کرتے تھے. بالکل. تو ان سے میری ایک آدھ دفعہ
اس مسئلے پر تو نہیں، لیکن اور باتوں پر بحث ہوتی تھی، تو مگر وہ برا نہیں مانتے تھے اگر آپ ان سے ان کی بات نہ مانیں. صحیح صحیح. جو دکھ مجھے ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم نے تو ان سے ایسی نفرت کی ہوئی ہے، نام بھی آپ اس کا نہیں لے سکتے، اس کی تو کوئی توجیہ نہیں ہے نا سر. جو نفرت سوداگر نفرت کے کرتے ہیں اس کی تو کوئی مطلب نہ عقلی نہ مذہبی نہ مطلب کوئی انسانی بنیاد کچھ بھی نہیں. ہاں مگر اس کا نقصان عبدالسلام کو نہیں ہوا، نقصان تو اس ملک کو ہوا. بالکل. اگر یہاں کھلے دماغ ہوتے، اگر ہم یہ طے کر لیتے کہ ہم اچھی سائنس کی قدر کریں گے، خواہ وہ ایک یہودی کی ہو یا عیسائی کی یا مولد کی یا احمدی کی یا کسی کی بھی، تو تب سائنس آگے ترقی کر سکتی، کیونکہ سائنس اس معاملے میں بالکل کوئی سائنس ڈزنٹ کیئر. بالکل. لیکن سر آپ نے ایک تو اس کی توجہ دی نا وہ بچپن والی، وہ ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، ہم اکثر لوگوں کو ایسے ہی دیکھتے ہیں، لیکن اس میں استثناء جیسے آپ نے بھی اقرار کیا کہ بہت سے لوگ جو بالکل چھوڑ دیتے اس سے مطلب ان پہ اثرات بھی نہیں رہتے. لیکن ہم ڈاکٹر صاحب کو دیکھتے اور بھی سائنسدان ہیں جو مذہبی اعتقاد وغیرہ پہ، آپ مجھ سے بہتر ان چیزوں کو جانتے ہیں، بہت بہتر. تو مجھے یہ سوال ہے کہ کیا کوئی انسان کی داخلی ضرورت تو نہیں ہے یہ مذہب روحانیت، یعنی انسان کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کیا جس کی تسکین اس کے لیے داخلی ہے؟ اچھا وہ کیا ہے؟ انسان کے اندر، انسان کی بقا کے لیے، اس کی ترقی کے لیے اشتراک ضروری ہے، صحیح، تعاون ضروری ہے. جی ہاں مقابلہ بھی ہوتا ہے، تنازع بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ، لیکن بنیادی طور پر اشتراک، مل کر کام کرنا. اور یہ ممکن تب ہوتا ہے اگر ہم اپنے قبیلے بنائیں. وہ قبیلے ضروری نہیں ہے کہ ایک جگہ رہنے والے کے ہوں، لیکن مذہب بھی ایک طرح کا قبیلہ ہے، تو یہ ان لوگوں کے بیچ میں اشتراک پیدا کرتا ہے جس سے وہ ترقی پاتے ہیں، ان کا بھلا ہوتا ہے. اور اگر ہم آج سے 10,000 20,000 50,000 سال پہلے دیکھیں تو جس وجہ سے انسان ترقی کر سکا اور جانوروں پر سبقت حاصل کر سکا وہ یہ کہ تعاون، اشتراک. لہٰذا یہ ہماری جینز کے اندر سمویا ہوا ہے، اور ضرورت تھی اس وقت کی. آج یہ بہت ہی نقصان دہ ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ ایک ملک کے اندر فرض کیجئے کہ 10 مذاہب ہیں، اگر ہر ایک نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا ہی درست ہے، یہی سچا رستہ ہے، اور ہم دوسرے کی بات نہیں مانیں گے، تو وہ سماج ٹوٹ پھوٹ کر تباہ ہو جائے گا. اور ایسا ہوا ہے نا، ہم نے دیکھا کہ شام میں جو خانہ جنگی ہوئی تھی اسی کی بنیاد پر ہوئی تھی. عراق میں شیعہ سنی فساد، پاکستان میں بھی ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں. جو عراق میں ہوا تھا وہ تباہ کن تھا، لاکھوں لوگ اس کے اندر مارے گئے تھے. تو یہ چیز اگرچہ ایک زمانے میں ضروری تھی انسان کی بقا کے لیے، ہمارے جینز میں آ گئی تھی، لیکن آج ہمیں اسی چیز کے خلاف جنگ لڑنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان بچ سکے. ایک تو یہ مذہب کا معاملہ ہے نا، جی. دوسرا مسئلہ قوم کا ہے، قوم پرستی کا ہے. جی. جو سمجھتا ہے کہ میں امریکن ہوں اور امریکہ دنیا کا سب سے اچھا ملک ہے اور ہمیں یہ حق ہے کہ ہم دنیا پر قبضہ کر دیں، یا اگر روس نے یہ سوچا یا چین، تو پھر تو یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہوگی. اور اب ہمارے پاس ہتھیار بھی ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کو ہم چٹکی بجانے میں فنا بھی کر سکتے. بالکل. تو جینز جو ہمیں تحفے میں ملتے ہیں، ورثے میں ملتے ہیں، اچھائیاں اس میں بہت ہیں، مگر یہ خرابی ہے
جس کا مقابلہ صرف عقل کر سکتی ہے. تو ہاں بنیادی طور پر ہم خود غرض ہیں، انسان کے اندر خود غرضی موجود ہے، کوٹ کوٹ کر اس میں بھری ہوئی ہے، قوم پرستی اس کے اندر بھری ہوئی ہے، یہ جو قبائلیت ہے وہ بھری ہوئی ہے. اور قبائلیت اور مذہب اور یہ تمام چیزیں جن کا ایک زمانے میں جو ایک مقصد پورا کرتی تھی، لیکن اب نہیں، اب یہ تباہی کا سبب بنی. تو ڈاکٹر صاحب جو لوگ بالکل انکار کر دیتے ہیں مذہب کا، روحانیت کا، تو وہ پھر وہ خلا رہتا ہے ان میں کوئی، یا انہوں نے اس کا کوئی متبادل لے لیا ہوتا ہے، وہ کیا توجیہ ہے اس کی؟ یہ میرا خیال ہے مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو مغرب کے معاشرے ہیں، سویڈن، ڈنمارک، ناروے، برطانیہ، فرانس وغیرہ، ادھر لوگ بڑی آسودگی کی زندگی گزارتے ہیں. ہاں زیادہ تر ایسے ہوتا، کچھ مگر بیزار ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کیوں آئے، اور وہ کیونکہ وہاں ایک سوشل سسٹم نہیں ہے، لوگوں کا آنا جانا نہیں، وہ سوسائٹی نہیں ہے. تو کچھ ان میں سے اس چیز کو شدید ناپسند کرتے ہیں. خودکشیاں بھی ہوتی ہیں، ویسے میرا خیال ہے پاکستان میں زیادہ ہوتی ہیں، مگر اس کے اسباب اور ہیں. یہاں تو معاش کی وجہ سے خودکشیاں کرتے لوگ، یہاں غربت بھی ہے، اور پھر خاندان کے اندر جو خرابیاں ہیں، تو جو یہ بات تو چھپائی گئی ہے لوگوں سے، لیکن جو بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے، والدین کرتے ہیں، بھائی کرتے ہیں، تو خودکشیاں یہاں بھی ہے. یہاں دکھ اور غم کچھ کم نہیں ہے وہاں کے مقابلے میں. بہرحال ان لوگوں نے تو ان ملکوں میں، سویڈن، ڈنمارک، ناروے، خاص طور پہ یہ، اور پھر فرانس وغیرہ، یہ جو خدا سے منکر ہیں، جو ملحدانہ ملک ہیں، ٹھیک ہے ان کا وہ بھی چل رہے ہیں، جی اور خوش چل رہے ہیں. یہاں تک کہ پاکستانی اپنا سب کچھ بیچ باچ کے ادھر جانے کی کوشش میں ہے، صرف اس لیے نہیں کہ ادھر ان کو زیادہ اجرتیں ملیں گی، کوئی ان کا فیوچر وہاں بنے گا، لیکن اس لیے کہ ادھر آزادی بھی ہے. آپ چاہیں تو اس کو مانیں، چاہیں تو نہ مانیں، کوئی آپ کو مجبور نہیں کرتا. اس جگہ آپ جیسے لوگ بھی جن کو وہاں جانا سیکنڈ کا کام ہے، سیٹل ہونا، لیکن وہ بیٹھا اس معاشرے میں. بھائی ادھر کی کچھ اچھائیاں بھی تو ہیں. تھینک یو سر.